لاکھ کو امانت میں دے دیا. کتنا بڑا ویژن وہاں سے نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کار خیر کے حوالے سے دل کھلا ہے. اور اس حوالے سے ایک اور میں آپ کو مثال دوں. یہ دنیا کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی یورپین یونین کا جی ایس پی پلس کا پریشر ہے کہ جی ہیومینیٹیرین اعتبار سے پاکستان یہ اور کر لے تو ہم جی ایس پی پلس جاری رکھیں گے. مگر یہ ایک بڑی ہپاکریسی ہے, ایک بہت بڑا کنٹرڈکشن ہے جس کے اندر مسلمانوں کو بڑے فخر سے اپنا سر اٹھانا چاہیے. اور آج یہ دیکھیں آپ کہ ہم نے کوئی 40 لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دی اور 40 سال تک دی, اور یہی لوگ جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں یہ بحریہ روم کے اندر لوگوں کو ڈوبنے دیتے ہیں, پناہ نہیں دیتے, اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیتے. پچھلے دنوں اکانومسٹ کے اندر ایک آرٹیکل آیا کہ 4 بلین یوروز یورپ خرچ کرتا ہے ان لوگوں پر, ان فوجوں پر, لیبین کوسٹ گارڈ, جو بہت سارے رینیگیٹ فورسز آلسو, کہ مہاجرین کو جو کچھ کرو ہمارے اندر, ہمارے یہاں یورپ میں نہ آنے دو, جو کچھ کرو, ڈوبیں. اکانومسٹ نے رپورٹ کیا وہ ریپ کرتے ہیں, بچے بیچے جاتے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں, ہمارے اندر نہیں آنے دو. اور ہمیں نصیحت ہوتی ہے. تو میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ اپنی آخرت کا کام مسلمان ہمیشہ جاری رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہ یہ کار خیر کرتے ہیں اپنی جیب سے, بلکہ لوگوں کے اندر یہ تربیت ہوتی ہے, ان کی اولاد کے اندر, میری اولاد کے اندر دیکھ دیکھ کے یہ تربیت ہوتی ہے کمپیشن کی. صرف پیسہ نہیں, انسانی ہمدردی, کمپیشن, کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آنا اور مدد کے لیے آگے بڑھنا, یہ ہے کمپیشن, اور یہ ہے اسلام کی روح. تو لہٰذا میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اتنے بھی مخیر حضرات اس کام میں شرکت کرتے ہیں, صرف یہی نہیں اور جگہوں پر بھی. تو کرن ہاسپٹل کے اندر یہ جو لینئر ایکسیلریٹر بھی آپ لوگوں نے لگایا, اور پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا تو بے انتہا کنٹریبیوشن ہے اس معاملے میں. جہاں تک انرجی کا تعلق ہے تو پاکستان بھی اب دنیا کے اندر نیوکلیئر انرجی دوبارہ فیشن میں آ رہی ہے, اس معنی کر کے کہ تھرمل انرجی جنریشن جو فاسل فیولز کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ ہے, تو نیوکلیئر انرجی کا صرف ایک ایشو تھا, اور وہ یہ تھا کہ نیوکلیئر ویسٹ کو کیسے ہینڈل کیا جائے. اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکل آئیں گے. مگر پاکستان نے انوپ 1 سے شروع ہو کر, جو کہ تقریباً 100 میگا واٹ کا ری ایکٹر تھا, اور جب کینیڈا نے سپلائیز بھی بند کر دی تو انہوں نے محنت کر کے اس کو چلاتے رہے, خود ہی اس کو ٹھیک کرتے رہے, اور اب تو ماشاءاللہ چند ہزار میگا واٹ کے ری ایکٹر پاکستان میں موجود ہیں. بٹ the day is not far away کہ جب پاکستان خود اپنے ایٹامک ری ایکٹرز بنانے کے قابل ہو جائے گا. تو یہ جہاں انرجی کا تعلق ہے اسی کے ساتھ نیوکلیئر آئسوٹوپس بھی بناتے ہیں, اور ہم کافی حد تک خود کفیل ہیں ان آئسوٹوپس کے اندر. بٹ دنیا بھی بدلتی جا رہی ہے, یعنی میں اس پر بعد میں آؤں گا کہ کینسر کے لیے کیا کیا جائے, پر آئسوٹوپس کے اعتبار سے دنیا بھی بدلتی جا رہی ہے کہ ٹائم از کمنگ وین نیوکلیئر کیریئر باٹس will be there which will carry these isotopes exactly to the organ or to the cells which need to be destroyed rather than. آپ نے میڈیکل انکالوجی, یہاں انکالوجز بہت سارے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ جو دوا دی جاتی ہے وہ بال بھی گرا دیتی ہے, بیکاز سارے ملٹیپلائنگ سیلز کو وہ ڈسٹروائے کرتی ہے اور ڈسکریج کرتی ہے, اور ہوپ یہ ہوتا ہے کہ کینسر سیلز کو زیادہ کرے گی. تو لہٰذا پھر فوکسنگ ریڈیشن بھی ایک ترکیب شروع ہوئی کہ فوکس کر کے اسی جگہ کو پن پوائنٹ کر کے ریڈیٹ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کے اندر بڑی تبدیلی ہو رہی ہے, اینڈ ود آئی ٹی انٹو اینڈ اے آئی کنٹریبیوٹنگ انٹو دا چینج وچ از ہیپننگ, جین ایڈیٹنگ, کرسپر اینڈ پیس 9 ٹیکنالوجی, یہ سب مل کر میڈیسن کے اندر بہت بڑا بریک تھرو بھی کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. اینڈ دیر آر پیپل جو اتنے مرعوب ہیں اس بات سے, اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ لائف کی سیٹسفیکشن, زندگی کے اندر بیماری سے دوری ایک اہم چیز ہے, اور بیماری سے دوری کرتے ہوئے جو
20ویں صدی کے شروع میں تقریباً لائف اسپین کا ایوریج 35-40 سال تھا، اور صرف ہیلتھ فیسلٹیز دیتے دیتے یہ اب 80 سال، ڈیولپ کچھ کنٹریز میں 84 سال تک پہنچ گیا۔ پاکستان کے اندر بھی یہ کافی بہتر ہوا، یہ بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک پیٹر ڈائمینڈس ہے جو اس سلسلے میں بڑا فوکس کرتا ہے، تو اس کا ایک کہنا ہے کہ یہ لائف زندگی بڑھانے کی جو ترکیبیں ہیں اور صحت بہتر ہو اور جو ایجنگ سیلز ہیں ان کو کسی طرح سے ہینڈل کر لیا جائے، ٹائلومیئرز کو، تو وہ کہتا یہ ہے کہ کوئی اگلے 10 سال میں ہم جیسے عمر والے لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ کوئی ایسی بیوقوفی مت کرنا کہ مر جاؤ، کیونکہ اس کے بعد زمانہ بدلنے والا ہے۔ تو چینج از اراؤنڈ دا کارنر، اور پاکستان اس چینج کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا پاکستان ابھر رہا ہے جو اس چینج کو پہچانے گا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ مگر ایک دوسری طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے پریونشن، جس کے اندر سمینہ علوی چھاتی کے کینسر کے لیے اویئرنیس کے لیے بہت کام کر رہی ہیں، تاکہ لوگ ارلی سٹیجز میں ڈائیگنوز ہوں تو زندگی بچنے کا امکان بڑھ جائے، کیونکہ ہمارے ہاں لیٹ سٹیجز میں ڈائیگنوز ہوتے ہیں تو ارلی سٹیجز کے اندر یہ فائدہ کہ پرماننٹ ٹریٹمنٹ کا امکان اور لائف بڑھ جائے۔ ایک تو ارلی ڈائیگنوسس ہو کینسرز کے اندر تو بے انتہا ضروری ہے، اور لوگ خوف کھاتے ہیں عام آدمی کے سٹیج 3 اور سٹیج 4، اب یہ عام فہم بات ہے، لوگ واقف نہیں ہے کہ کیا ہوتی ہے، اور کینسر کا سٹیج 3 اور سٹیج 4 جو ہے وہ لوگ واقف ہیں کہ یہ بڑا خطرناک سٹیج ہے اور اس کے بعد بچنے کا امکان کم ہے۔ ارلی ڈائیگنوسس از ایسینشل۔ اس کے اندر چھاتی کے کینسر کے اعتبار سے تو آسان ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اپنی کانشیسنس بھی ہونی چاہیے۔ اسٹیئنگ اوے فرام کینسر کازنگ سبسٹنسز، اس کے اندر میں پریکٹسنگ ڈینٹسٹ فار سو لانگ، ساری عمر میں اس فکر میں رہا کہ لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے کہ 5 چھالیہ سے اسکویمس سیل کارسینوما اور اورل کینسر ہوتا ہے تو مت کھائیں۔ And I've myself seen patients eating a lot of chaya, and I'm seeing them gradually progressing towards submucous fibrosis and then towards cancer. Submucous fibrosis, oral submucous fibrosis by itself ایک بڑی پریشان کن چیز ہے کہ بچوں بھی چھالیاں کھاتے کھاتے ان کا منہ کھلنا بند ہو جاتا ہے، and there's no intervention which is possible کہ منہ کھلے، اور ساری زندگی وہ اس انداز سے گزارتے ہیں۔ یہ سٹیج بھی آ جاتی ہے کہ برش بھی منہ کے اندر نہ جائے، تو بہت پریشانی کی بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ چھالیاں بین کر دی حکومت نے، اور جو چیز بین کرتے ہیں اس کے اندر کاروباری حضرات سمجھتے ہیں یہ ہے اپارچونٹی ٹو میک منی، اس کو لایا جائے، اس کو بیچا جائے، تو اویلیبل ہے دنیا بھر کے اندر، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم چیز ہے۔ مائی فرینڈ سٹنگ ہیئر ول اپریشیٹ، مرون will appreciate all that very much so، اس کی ساری زندگی اسی چیز میں گزری، preventing that۔ اچھا، اسی طرح سے سگریٹس کے حوالے سے، یعنی لنگ کینسر سے دنیا جانتی ہے، ہمارے ہاں ہم بھی ارج کر رہے ہیں کہ مسلسل سگریٹس کے اوپر ٹیکسیشن بڑھایا جائے، اگر بند نہیں ہو سکتی تو ٹیکسیشن بڑھایا جائے، پریونٹ کیا جائے۔ ساتھ ساتھ پریونشن، دیکھو یہ ہے قوموں کی ایجوکیشن، پیپل نیڈ ٹو بی ایجوکیٹڈ۔ آج ہی کسی اخبار کے اندر میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ اوبیسٹی، ڈائبٹیز پاکستان کے اندر دا 3rd لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ جس میں ڈائبٹیز ہے، تھرڈ لارجسٹ ڈائبٹیز کنٹری۔ کیوں؟ اچھا، ایک عجیب معاملہ ہے، ایک طرف میل نیوٹریشن سٹنٹنگ 38% 40% سٹنٹنگ ڈیو ٹو میل نیوٹریشن، اور ایک طرف اوبیسٹی، یعنی انسان کو مل جائے تو خوب کھاتا ہے اور اپنے پاس ہی رکھتا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتا، تو لہذا دونوں چیزیں پاکستان میں چل رہی ہیں، سٹنٹنگ اپنی جگہ چل رہا ہے، میل نیوٹریشن آف دا مدر اینڈ چائلڈ، اور اوبیسٹی اپنی جگہ چل رہی ہے۔ آپ شادیوں میں دیکھتے ہیں، میں بھی شرمندہ ہو جاتا ہوں کبھی کبھی، بھوک میں زیادہ لے لیتا ہوں اور پھر کھایا نہیں جاتا، تو دیر آر لاٹ آف تھنگز وچ ایز اے سوسائٹی وچ نیڈ ٹو ڈو۔ فزیکل فٹنس، اوبیسٹی کے لیے وزن روکنا، کم کرنا، اوبیسٹی کے ساتھ بے انتہا اور بھی ڈیزیزز ہیں، تو ایک کمپریہنسو ایٹیٹیوڈ قوم کا ہونا چاہیے۔ پریونشن، علاج
اور علاج کے اندر بہتری کرتے جائیں. کار خیر جس انداز سے وہ برڈن اٹھاتا ہے، گورنمنٹ جو برڈن نہیں اٹھا سکتی، وہ کار خیر کا برڈن عام آدمی کے لیے، یہ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب دیا ہے وہ اپنے امانت میں سے خیرات کرتے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کرن ہاسپٹل کا، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا، کہ بہت بڑی سروس کراچی کے اندر آپ کی طرف سے جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید طاقت دے ٹو ڈو مور ان دیز سیکٹرز ٹو کیپ پاکستان اے ہیلدی نیشن. بہت شکریہ. السلام علیکم. صدر ڈاکٹر عارف الوی سرطان کے مرض سے آگاہی پر کراچی میں سمپوزیم سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 40 لاکھ افغانوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ دی. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ قابل تجدید توانائی ہماری ترجیح ہے.